الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ اس میں بنیادی محنت ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، اس کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں سے ہٹ کر دنیا اور آخرت میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو ایک دفعہ دن میں یا رات میں پڑھتا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور اس کی جگہ پہ اللہ رب العزت نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر روزانہ کوئی اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھتا ہے تو کل قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ مبارک کلمہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا اور اس سے کوئی عمل بڑھ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے بولنا، اس کا بار بار تکرار کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ ایمان میں تازگی آئے گی، ایمان مضبوط ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کو بکثرت بولا کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اس کے اور رب العزت کے درمیان کوئی حجاب نہیں، یہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اعمال نامے نیکیوں کے پلڑے کیوں بھاری ہوئے؟ وہ اس لیے ہوئی کہ ان کی زبانیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی عادی ہو گئی۔ وہ فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ بھلے 1000 سال زندہ رہے، کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا کی ہے اور اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ کلمہ مبارک کلمہ اتنا مبارک کلمہ ہے جس کے دل میں ہے وہ دنیا کے سارے نافرمان لوگ جو اس کلمہ کو نہیں مانتے ایک طرف، اور یہ کلمہ پڑھنے والا بندہ ایک طرف، اس کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھیں گے، اس سے ہمارا ایمان کو بنانا ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور ایمان مضبوط نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا بہت ہی مشکل ہے۔ جب ایمان بنے گا تو اللہ تعالیٰ کی دل میں محبت پیدا ہوگی۔ ایمان کیسے بنے گا؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کلمے کی دعوت دینا، اس کی ادائیگی صحیح الفاظ سے کرنا، اس کے مفہوم اور مقصد کو سمجھنا، اور اس کے نیچے زندگی گزارنا، اور اس کو وہاں تک پہنچانا جہاں تک یہ نہیں پہنچا ہے۔ روزانہ 25 جگہ پہ دعوت دی جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا۔ حتیٰ کہ کسی درخت کا پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پوری کائنات کا مکمل کنٹرول ہے اور قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر کوئی چیز بھی اپنی حدود سے ذرا بھر دائیں بائیں نہیں ہو سکتی، 1 سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔
یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان کا نظام جو بنایا ہے، یہ سردی اور گرمی کا نظام جو بنایا ہے، یہ ہواؤں کا اور بارشوں کا نظام جو بنایا ہے، یہ زمین سے غلے غذائیں اگانے کا جو نظام بنایا ہے، یہ سورج چاند ستاروں کا جو نظام بنایا ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر کے تابع ہے۔ اس چیز کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کلمے کی محنت کرنا اور اس کی دعوت دینا۔ فرمایا ایمان بنتا ہے دعوت سے، اور ایمان بچے گا ماحول سے، ایمان پھیلے گا خروج سے۔ تو اس لیے اس کو بنانا، جب ایمان بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ بھائی جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی محبت زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ایمان بنا ہوا تھا، مال بھی لٹا دیا، جانیں بھی لٹا دیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ان کے سامنے دنیا ایسے حقیر تھی، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ اندر ایمان بنا ہوا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت کو بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بڑی نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک یہ نہیں پہنچا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا۔ مومن کو تو صبر اور شکر کے دائرے کے اندر رہنا ہے، اور امید اور خوف کے درمیان جینا ہے۔ یہی زندگی کی بنیاد ہے، یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا کل قیامت والے دن، صبر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، شکر کرو گے میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ کل قیامت والے دن صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ان کو جنت کے جانے کی اجازت مل جائے گی، اور جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو میرے بھائی، دنیا 4 دن کی ہے، اور آخرت کی بڑی لمبی زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی۔ اس زندگی کو ہم نے بنانا ہے اس دنیا میں رہ کر۔ یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہماری حیثیت ایک مسافر کی سی ہے۔ ہم نے یہاں ایک مسافر کی حیثیت سے رہنا ہے، یہ پرماننٹ مقام نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے لیے کوئی رہائش کی پکی رہائش کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کے احکامات کو ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں، یہی سارا دین ہے، اور بنیاد اس کی کلمہ ہے۔ کلمے کے کو مضبوط ہوگا، اس کا بار بار تکرار کریں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے، اس کے مفہوم اور مقصد کو سمجھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان بنے گا۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا بھی آسان ہو جائے گا۔ تاریخ میں ایسے ایسے واقعات پڑے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں بھی لٹا دیں، کیونکہ اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے دل میں۔ جب دل کی محبت ہوتی ہے تو دنیا کی کسی چیز کا کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں کہ عاشق ہمیں تو عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، 100 بدیاں 1000 الہمیں کر جانے وانگ بہاراں ہو، منصور جہے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دے مننے، سر بھی جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بنے۔ یہ عشق ایمان بنا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینا آسان ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، جب ہمارا ایمان بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا آسان ہو جائے، پھر نماز پڑھنی بہت ہی آسان ہے، تہجد میں اٹھنا بہت ہی آسان ہے، نوافل پڑھنا
بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک پھر لذت پیدا ہو جائے گی، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے احکامات ماننے میں ایک دلی تسکین پیدا ہوتی ہے، دل کو سرور آتا ہے۔ تو پھر نماز ایسی ہوگی، جب نماز میں ہم داخل ہوں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو پھر دنیا کو کوئی خیال نہیں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا ایمان بن چکا۔ جیسے صحابہ کا بنا ہوا تھا، نماز پڑھتے تھے، کسی کو حتیٰ کہ جسم سے تیر بھی نکال لیے جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ایمان پہ محنت کر کے پھر اعمال پہ آنا ہے۔ اور بنیادی چیز جو ہے نا، پہلا حکم جو نماز کا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، یہ شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے، میں اس کو اپنی ذمہ داری پر، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ایسا نہ کرے اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے اس کو عذاب دوں، چاہے اس کو معاف کر دوں۔ اور فرمایا کہ 40 روز تک نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت 2 پروانے عطا فرمائیں گے، جہنم سے بری ہونے کا اور نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، نفاق سے بھی بری ہو جائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں کہ 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 2 پروانے مل جاتے ہیں۔ تو اس کا نماز تو ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے، اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں گے تو یہ 2 پروانے بھی مل جائیں گے۔ تو اس کی کوشش کرتے رہنا کہ وقت پر آئے، اذان ہونے سے پہلے۔ اول بات تو یہ ہے کہ آدمی اذان ہونے سے پہلے موجود ہو، ورنہ اذان آئے تو آدمی چل پڑے اور تکبیر اولیٰ اس کی کبھی فوت نہ ہو، کوشش کرے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اور اگر یہ عمل نہ کیا جائے تو اس پہ بڑا پکڑ بہت بڑی سخت ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک نماز قضا ہو گئی، بھلے اس بندے نے بعد میں نماز پڑھ بھی لی، تو فرمایا کہ 2,88,00,000 ایک حکم 2,88,00,000 سال جہنم کی سزا ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرما دیا ہے کہ اہل جنت پوچھیں گے ان سے، اہل جہنم سے، جہنم میں کیسے آئے؟ وہ کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو بھائی نماز کا اہتمام کرنا، نماز مومن کی معراج ہے، ہم کیوں اپنی معراج چھوڑیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلا کے، ایک تحفہ دیا ہے، وہ کسی کے تحفے کا قدر نہ کرنا کتنی بڑی بد نصیبی ہے، بد قسمتی ہے۔ تو بھائی اس کی خود بھی نماز کا اہتمام کرنا، گھر والوں کو اس پہ پابند کرنا، ان کی ترغیب دینا، دائیں بائیں محلے والوں کو، حتیٰ کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایک ذہن میں ایک ایم ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے کہ میرے محلے میں ترغیب دیتے پیار محبت سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سب نمازی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے، اور نماز صحیح نکلی تو سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز ہی خراب ہو گئی، ناقص نکلی، تو باقی اعمال بھی ناقص نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا اور اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ فرمایا مومن بندہ جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے اسی طرح گناہ جڑتے ہیں جیسے شاخ سے پتے نیچے گر گئے۔ اور ایک اور مثالیں دے کر سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ جاری ہو اور اس کا پانی صاف ہو، اگر کوئی وہاں سے 5 وقت اس میں غسل کرے تو اس کے جسم پر میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے جسم پہ تو کوئی میل نہیں رہے گا۔ ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کی مثال ایسی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے جسم پر کسی قسم کی برائی گناہ رہتا ہی نہیں۔ وہی ہماری نمازیں اور 5 وقت کی نمازیں اور 24 گھنٹے کی زندگی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے فرمایا کہ پھر اس دین کا علم بھی حاصل کرنا پڑے گا، معلومات بھی لینی پڑیں گی،
تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کو سیکھنا، اس میں اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لی جائے تو 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ دین کا علم جو سیکھنا ہے نا، ایک آیت کا علم سیکھ لیا، ایک آیت سیکھ لی تو 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر دین کا ایک باب سیکھ لیا تو 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ تو فرمایا علم مومن کی معراج ہے۔ تو علم کے بغیر، علم ایک روشنی ہے، اگر روشنی نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا؟ تو وہ اتنا علم تو کم از کم حاصل کیا جائے کہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کا ہمیں پتہ چل جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنیں۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اس کو لایانی سے بچانا ہے، اس کو جھوٹ سے بچانا ہے، اس کو غیبت سے بچانا ہے، اور اس کو اللہ کے ذکر پہ لگانا ہے۔ مومن پورے دین کا خلاصہ جو ہے نا، یہ زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک کو پکڑ کر سمجھانے کے انداز میں بتایا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے۔ تو بھائی جتنا جو بھی ہم اس سے بولیں گے وہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے اعمال نامے میں وہ چیز لکھی جا رہی ہے۔ اچھی بات کریں گے تو لکھی جا رہی ہے، بری بات کریں گے تو وہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے لیے بہتر ہے، انسان کے لیے بہتر ہے کہ اچھائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت، مومن کی جو زبان ہے اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے، وہ اس میں ہنستے ہنستے خوشی خوشی داخل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ تو بھائی ہمیں اس چیز پہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے لا یعنی میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، دنیا کی باتوں میں، گپ شپ میں ہمارا کتنا وقت ہم برباد کر دیتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کی کوشش کرنا کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمیں ہمارے اعمال نامے میں کو سیاہ نہ کرے، ہمارے اعمال نامے کو کالا نہ کرے۔ فرمایا کہ ابن آدم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اس کے لیے وبال بنتی ہے، مگر 3 باتوں کو استثناء ہے کہ امر بالمعروف، نیکی کی بات کر رہا ہے، نیکی کی تلقین کر رہا ہے، نہی عن المنکر، برائی سے منع کر رہا ہے، یا ذکر اللہ، یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ تو باقی ساری چیزوں کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ باقی جتنا بولیں گے اس کا حساب ہوگا کہ کون سی بات فالتو کی تھی، کون سی نہیں۔ بھائی مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ غیبت کرنے سے، نامعمال سے نیکیاں نکل جاتی ہیں، ان کی جگہ اس بندے کی برائیاں آ جاتی ہیں، اور ایسا بڑا جرم ہے کہ توبہ پہ بھی معاف نہیں ہوتا، توبہ پہ بھی معاف نہیں ہے جب تک اس بندے سے جس کی غیبت کی ہے معافی نہ مانگ لی جائے۔ ہمیں اس پہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا چاہیے کہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول کے اندر رہے، ورنہ اس کی سنگینی کے جو نتائج ہیں وہ کل قیامت والے دن انتہائی بھیانک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ غریب ترین آدمی ہوگا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کل میری امت کا غریب ترین آدمی کون ہوگا، جو کل قیامت والے دن اتنی نیکیاں لائے گا، اتنی زیادہ نیکیاں لائے گا کہ پہاڑوں پر رکھیں پہاڑ دب جائیں، مگر اس نے لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے۔ حقوق والے آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، وہاں تو اور تو کوئی چیز ہوگی نہیں سوائے نیکیوں کے، تو اس کے کھاتے سے نیکیاں نکال کر ان لوگوں کو دے کر حساب برابر کیا جائے گا۔
حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی حقوق والے باقی ہوں گے تو ان کے پھر گناہ اس کے اعمال اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کتنا بڑا افسوس والی بات ہے، کتنا بڑے گھاٹے والی بات ہے کہ ساری عمر نیکیاں کرتا رہا لیکن اہل جہنم میں چلا گیا۔ اہل جہنم جا بند جہنم والوں میں جا نہ اس کا نام لکھا، کیوں؟ اس نے اپنی زبان پہ کنٹرول میں نہیں رکھا۔ سارا دن نیکی کی، شام کو تھوڑی سی غیبت کی، سارا دن نیکیاں کی، شام کو لا یعنی کی گپ شپ کی، ادھر ادھر کی باتیں کی، فضول باتیں کی، ساری نیکیوں کو پانی ان کے اوپر پانی پھیر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہتر ہے کہ یا تو اچھائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرنی چاہیے اور ایسا ایسا کرتے کرتے یہ ایک ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو کہ اس کو ذکر پہ لگائیں گے، ہر وقت ذکر میں لگی رہے گی تو برائیوں سے بچ جائے گی۔ اللہ کا ذکر چھوڑیں گے تو شیطان پیچھے بیٹھا ہے، وہ اس کو دنیاوی باتوں میں لگا دے گا، اس کو غیبت پہ لگا دے گا، جھوٹ پہ لگا دے گا، ایسے گناہوں پہ لگائے گا کہ سارے دن کی نیکیاں برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھنا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا اس کو دشمن سمجھو، اگر ہم اس کو دشمن سمجھیں گے تو اس سے بچیں گے نا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو چوکنا رکھو، اپنے دشمن سے چوکنا رہنا چاہیے، اور ہر قسم کی فرمایا بدبختی کا جو ہے نا معیار جو ہے نا وہ سستی ہے اور لاپرواہی ہے۔ لاپرواہی سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے دشمن سے بچانا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سارے اعمال ہم نے کرنے ہیں، ہم نے کلمے کا تکرار بھی کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اس کلمے کو آگے پہنچانا بھی ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور اس کلمے کے نیچے زندگی بھی گزارنی ہے، اور ہمیں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے، ذکر کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر میں آتی ہیں۔ ان اعمال کو محفوظ کرنا ہے تو کیسے ہوگا کہ ہمیں بڑوں کا احترام بھی کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت بھی کرنی ہے، علماء کرام کی قدر بھی کرنی ہے، ہمیں ہمسائے کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ہمیں عام مسلمانوں کا اکرام بھی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہیں تو کل قیامت والے دن اس کے بڑے برے نتائج نکلیں گے۔ جس کو تکلیف پہنچائی ہوگی اس کا حساب دینا ہوگا، جس کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا، جس کا مال کھایا ہوگا، جس کی زمین دبائی ہوگی، اور جس کے ساتھ گالی دی ہوگی یا جس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہوگا، تو کل قیامت والے دن اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو کہ ہمیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث پاک مفہوم ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، علماء کرام کی قدر نہ کرے، ہم میں سے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہمسائے کے حقوق نہیں ادا کرتا، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ قسم چاہیے کہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن۔ 3 دفعہ قسم اٹھانے کے بعد فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایمان والا نہیں؟ ارشاد فرمایا جس سے ہمسایہ خوش نہیں۔ اور پھر اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کئی دفعہ کئی مقامات پر اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح 5 مقامات ایسے ہیں کم و پیش جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی ہے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر تو بڑے واضح انداز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا تم لوگوں نے تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی،
اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ پھر فرمایا، وضاحت فرمائی کہ تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، نہ ان کو جھنکنا، بلکہ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا کرنا، یا اللہ ان پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ تو میرے بھائی، ہمارے معاملات ہم نے درست کرنے ہیں، ہمارے معاملات درست ہو جائیں، ہمارے عبادت ہماری درست ہو جائیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہمارا یہ ہر نیک عمل جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ ہو، اپنی واہ نہ ہو۔ اگر ذرا بھی دکھلاوا آ گیا تو یہ عمل مردود ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اور کل قیامت والے دن اس کا بڑا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ شرک کرتا ہے۔ تو بھائی، ہمارا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اپنی نیت کو ہم ٹٹولتے رہیں کہ یہ عمل کس کے لیے ہو رہا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، اور بیچ میں لا حول ولا قوت سے الا باللہ سے اپنی اصلاح کرتے رہیں، اپنی مدد اللہ تعالیٰ سے چاہتے رہیں کہ اللہ نیکی نہیں کر سکتا، نہ برائی سے بچ سکتا ہوں، صرف تیری مدد کے بغیر تو میں یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو درمیان میں ہم لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے، ہمیں دکھلاوے سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، ورنہ انسان بہت کمزور ہے، اپنی واہ سن کر کافی اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ عمل یہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا تھا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، یہ نیک عمل میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا تو شروع کیا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے، بیچ میں ذہن میں آ گیا کچھ، لوگ دیکھیں گے یہ تو اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اچھی تلاوت کر رہا ہے، اچھا بیان کر رہا ہے، ہاں بہت اچھی خیرات کر رہا ہے، یا اللہ کے راستے میں بڑا وقت لگا رہا ہے، لوگ کہیں گے۔ جب یہ لوگ کہیں گے تو بات خراب ہو جائے گی۔ ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہماری نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، نیت اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے۔ ہم جتنی بڑی نیت کریں گے، ہم پوری دنیا میں اس کلمہ کو لے کر نہیں جا سکتے، مگر ہم نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ بھائی، خود بھی نیک عمل کرتے ہوئے، اپنے اعمال کو بچاتے ہوئے، اپنے معاملات کو درست کرتے ہوئے، خود بھی پورے دین پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی طرف لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کہہ دیجئے، قرآن مجید کا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت پر، میرا بھی یہی راستہ ہے، اور میری اتباع کرنے والوں کا یہی راستہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ایک ڈیوٹی لگا دی ہے، ہمارے ذمے یہ کام لگا دیا ہے کہ میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت پر، میرا بھی یہی راستہ ہے، اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اور نبی کی اتباع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت، ایمان والوں کو مجھ سے شدید محبت ہوتی ہے، لیکن فرمایا جب میرے نبی کی اتباع کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے اگر ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے۔ پھر فرمایا کہ محبت بھی کروں گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ میں غفور و رحیم ہوں۔ واضح طور فرما دیا میرے نبی حبیب، ان کو بتا دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میری اتباع کریں، یعنی نبی کی اتباع کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت دنیا اور معافیت سے قیمتی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک مسنون دعائیں ہیں اور سنت طریقے ہیں، ہر عمل سنت طریقے کے مطابق ہم کریں، علماء کرام سے سیکھ کر کریں، جماعت میں وقت لگائیں،
اس کے مذاکرے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ سیکھتے سیکھتے یہ ساری سنتے ہماری زندگی میں آ جائیں گی، جو آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے نکل گئی آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں آ جائیں گی۔ اور اس کی دعا کرتے رہیں، علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اللہ کے نورانی فرشتے ہماری خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھائیں گے۔ تو نبی کی اتباع کریں کہ ایک سنت دنیا اور معافیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ بھئی ہم روز پانی پیتے ہیں، پانی پینے میں 6 سنتے ہیں، اب اس کا حساب لگا لیں کتنا اس طرح گھر سے نکلتے ہیں سنت طریقے سے نکلیں، کئی دفعہ گھر سے نکلتے ہیں سنت طریقے کے مطابق نکلیں، اور کئی دفعہ گھر میں داخل ہوتے ہیں سنت طریقے کے مطابق داخل ہوں گے، اور اسی طرح مسجد میں ہم 5 دفعہ جاتے ہیں، 5 دفعہ اندر داخل ہوتے ہیں، 5 دفعہ باہر نکلتے ہیں۔ تو داخل ہونے کی بھی دعائیں ہیں اور سنت طریقہ ہے، نکلنے کا بھی ہے۔ واش روم میں جانا ہوتا ہے تو اس کا بھی اسی طرح طریقہ ہے۔ سونے کی بھی دعا ہے اور جاگنے کی بھی دعا ہے، سفر کی بھی، راستے میں چلنے کی بھی دعا ہے، سفر کی بھی دعا ہے۔ ہر عمل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور سنت طریقہ ہے، وہ ہم اگر سیکھ لیں گے، اور دین سے آئے گا زندگی میں سیکھنے سے، یہ اعمال سیکھنے سے آئیں گے، اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ تو جب ہم سیکھ لیں گے تو ہمارا ہر عمل نبی کے سنت کے مطابق، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت بنتی جائے گی۔ ایک یہودی نے پوچھا حضرت علی سے کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت ہے۔ وہ حیران ہوا، پریشان، یہ کیسے ہے، یہ کیسے آپ کو واقعی تقاضے دنیا کے تقاضے تو ہوتے ہیں، آپ یہ کیسے کرتے؟ فرمایا کہ ہم ہر عمل اپنے نبی کی سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ بھائی سونے میں دیکھو آدمی تقریباً کم و بیش 18-20 سال لگا لیں کہ 15 سال تک تو بچہ جوان نہیں ہوتا، چلو جوانی تک تو مال نامہ ایشو نہیں ہوتا، اس کی وہ فائل ہی نہیں بنی ہوتی۔ اس کے بعد زندگی کا ایک ایوریج نکال لیں تو اگر 60 سال بنتی ہے تو اس میں ہم 30 حصہ تو آدمی سوتا ہے نا، 20 سال تو سوتا ہے نا۔ تو یہ 20 سال کا اگر سنت کے مطابق سوئیں گے تو یہ 20 سال کی مفت نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سونا تو ہمیں مفت میں مل گیا، نیکیاں بھی ساتھ لکھی جائیں گی۔ میں سنت طریقے سے سونا اور سنت طریقے سے اٹھنا، اور سونے کی دعا یاد کر لیں، اور سوتے وقت وہ دعا پڑھ لیں، اور اٹھتے وقت دعا پڑھ لیں۔ یہ 15-20 سال، 18-20 سال، 30 سال، جتنی تیسرا حصہ عمر کا، یہ تو ہمارا مفت میں عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو نبی کے طریقے میں خیر ہے، اس کے طریقے اپنانے میں خیر ہے، اس کی اتباع میں ہماری کامیابی ہے۔ اتباع میں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جنت کا راستہ تو آسان ہو گیا پھر۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو کرنا اور اس کلمے کو لے کر جانا جہاں تک یہ کلمہ نہیں پہنچا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے کس کی بات اچھی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو بھائی ہم نے لوگوں کو اپنی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ہمارے عمل ایسا ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر وہ بھی حسرت کریں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہر عمل ہمارا جب سنت کے طریقے مطابق ہوگا تو ہمارا چلنا بھی دعوت ہوگا، بیٹھنا بھی سونا بھی دعوت ہو جائے گا، ہمارا بولنا بھی دعوت ہوگا۔ اور سنت سے ہٹ جائے گا تو پھر زبان سے بھلے کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہمارا ہر عمل دعوت کے خلاف جاتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی کوشش کریں کہ ہر عمل ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق ڈھلتا جائے۔ اور فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے، دنیا کی زندگی جو ہے اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور آخرت، دنیا کی زندگی کی خاطر ہم آخرت کو کیوں برباد کریں؟ یہ تھوڑی زندگی کی خاطر ہم وہ اتنی بڑی لمبی زندگی کو کیوں خراب کریں؟ تو اس کو تو بنانا ہے، بڑی زندگی کو بنانا ہے اس زندگی کے اندر۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کو سیکھنا، اور اس پہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جسم پر اگر مٹی گرد و غبار لگتا ہے تو جہنم کی آگ تو کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کا دھواں بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ اگر اللہ کے راستے میں جسم پر گرد و غبار آئے تو اس پہ جہنم کی آگ تو کیا جہنم کا دھواں بھی حرام، یہ دونوں یکجا ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا کہ ایک شام یا ایک رات اللہ کے راستے میں لگانا دنیا معافیہ سے بہتر ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری کے درجے میں رکھنا ہے کہ ہمیں بہترین امت اس لیے کہا گیا ہے کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج سے ارادہ کریں اور پچھلی پہ توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے شیطان کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے، شیطان کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کی محنت، شیطان کی محنت ساری ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آسمان پہ چراغاں کرو کہ میرے بندے نے میرے ساتھ، اس کی صلح ہو گئی ہے، اس نے میرے سے معافی مانگ لی ہے۔ تو وہ پچھلے پہ معافی، توبہ استغفار کرنا اور آئندہ کے لیے عزم کرنا، اور اس وقت کو نکالنا، اللہ کے راستے میں نکالنا، جان سے مال سے اپنا وقت لگا کر، 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دعا دی ہے، خوش خرم رہے، شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور اس کو آگے پہنچائے۔ اور دوسرے جو فرمایا کہ تمہیں ایک آیت کا پتہ بھی ہے تو آگے پہنچانا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس بات کو صحابہ نے سمجھا تھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، علماء کرام نے، اولیاء کرام نے سمجھا۔ ہمیں بھی اس بات کی سمجھ اللہ تعالیٰ دے دے، اور ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے یہ دین ہمارے اندر بھی آئے گا، پہلے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، پھر ہماری اولاد کو فائدہ ہوگا، ہماری نسلوں کو اس میں فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، کوشش کریں کہ ہم اب ایک شیڈول بنائیں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت فرمایا کہ عبادات میں سب سے پہلے تعلیم، دعوت ہے، سب سے پہلے دعوت ہے۔ دعوت کہیں اللہ رب العزت نے اس کو ایمان سے بھی پہلے ذکر کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایمان بعد میں، پہلی دعوت کا ذکر کیا۔ تو بھائی اس کا ہم نے، یہ ہماری ذمہ داری کے درجے میں، کہ وہ پہلی امتوں پہ ذمہ داری نہیں تھی۔ بنی اسرائیل میں کا واقعہ ہم نے سب بچپن میں کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ کسی بستی کے اندر ایک بہت ہی اللہ والا رہتا تھا، ایک پل برابر بھی، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی نہیں کی، ہر وقت اللہ کی یاد میں اس نے وقت گزارا۔ لیکن دوسری پوری بستی میں گناہ پھیلے، سارے لوگ گناہ گار تھے، برائیوں پہ برائیاں کر رہے، اللہ کی نافرمانی عام ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس بستی کو لوٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اس میں تو تیرا ایک نیک بندہ ہے جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پوری بستی کو اٹھاؤ اور اس کے اوپر پھینکو، میری نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ماتھے پہ کبھی بال نہیں آیا، اس کی آنکھ سے کوئی بے بسی کا آنسو بھی نہیں گرا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اس کو اپنے لگا ہوا ہے، اپنے کام میں لگا۔ تو بھائی ایک انتہا کی طرف ہم نے نہیں جانا کہ ہر وقت بھی وہ کریں اور اللہ باقی کام چھوڑ۔ بھائی ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، کلمے والی محنت بھی کرنی ہے، ہم نے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، ہماری زبان ہر وقت ذکر، لیکن ہم نے اس محنت کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ ایک طرف ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے اعمال کو کرنا ہے، یہ نہیں کہ اپنے خود اعمال نہیں کرے لوگوں کو نصیحت کرتے پھریں، یہ بات بھی نہیں ہے، یہ دوسری انتہا ہے، اس طرف بھی نہیں جانا۔ دین کا کام تو کر رہا ہے لیکن فرائض چھوٹ رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ ہر وقت اللہ کر رہا ہے اور لوگوں کے باہر کی اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میانہ روی ہے، ہمیں جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں تربیت دی ہے، جیسے ہمیں بتایا ہے، اور جیسے اللہ کے احکامات ہیں، نبی کا طریقہ، ہم نے اسی طرح کام ہو۔ تو میرے بھائیو، اپنے نمازوں کو ٹھیک کرتے ہوئے
اپنے ایمان کی محنت، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے، اس کی محنت کرتے، اس کو مضبوط کرتے ہوئے، اور ہم نے اپنے آپ کو ذکر پہ لگاتے ہوئے، اپنے اخلاق کو درست کرتے ہوئے، اور اپنی نیتوں کا اصلاح کرتے ہوئے ہم نے ساری چیزوں کا اپنے لیے کرنے کے بعد ہم نے اس ساری چیزوں کو آگے پھیلانا بھی ہے، آگے پہنچانا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اور یہ اخلاص کے ساتھ ہوگا، سارا عمل ہمارا اخلاص ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اخلاص والے جو ہے نا ہدایت کے چراغ ہیں، خوشحالی ہے ان کے لیے، دعا دی۔ پھر یہ بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں، 3 دعائیں کرتے ہیں فرشتے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے فیملی ممبر کو معاف کر دے، گھر والوں کو معاف کر دے، اور ان کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اور گھر کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت تو ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور اس کو ہم نے اللہ کے احکامات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے اس کو گزارنا ہے۔ وہ اس کا عزم اطراء کرنا، دل میں نیت کرنا کہ پچھلے پہ معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا، اور آئندہ کے لیے 4 مہینے کے لیے نکل کر اس کام کو سیکھنا، اور پھر عمر بھر کے لیے اس کو کرنا ہے۔ سالانہ چلہ بھی ہے، کبھی ہمارا سالانہ چلہ نہ رہ جائے۔ 3 دن ہے، مہینے کا روزہ ہے، وہ بھی کبھی نہ چھوٹے۔ یہ ایک قسم کی اور ہلیں گے تازگی ہے، کام میں لگے رہیں گے تو کام کے رہیں گے، ورنہ کام کے نہیں رہیں گے۔ تو بھائی شب جمعہ کا قیام ہے، اس پہ توجہ دینی ہے، شب کو ہمارا اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طرح ہفتے میں 2 گشتیں، اور گھر کی تعلیم ہے، اور مسجد کی تعلیم ہے، گھر پہ بھی توجہ دینی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھر پہ بھی توجہ دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اور اللہ کے راستے میں محنت کرے گا، جیسے ایک صحابی جا رہے تھے تو قافلہ چلا گیا، اور اس نے سوچا کہ میرے پاس تکڑا گھوڑا ہے، اچھا گھوڑا ہے میرے پاس، تو میں بعد میں مل جاؤں گا۔ جمعہ کا دن تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ میں جمعہ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، پوچھا بھائی آپ کو تو میں نے تشکیل کی تھی آپ کی جماعت کے ساتھ، تو عرض کی میں نے سوچا کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ کر تو پھر میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو 500 سال پیچھے رہ گئے اس سے۔ تو بھائی دین کی محنت کرنا اور اللہ کے راستے میں نکلنا، یہی ہمارا کام ہے، اور اس کا ہمیں عزم کرنا چاہیے۔ 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھنا ہے، عمر بھر کے لیے اس کو کرنا ہے۔ اور شب جمعہ کا قیام جیسا کہ یہ بہت ضروری ہے، ہفتے کے 2 گشت ضروری ہیں، گھر کی تعلیم ضروری ہے، مسجد کی تعلیم ضروری ہے، اور مشورہ بنیادی چیز ہے اس کام کا۔ ہمارا مشورے میں شرکت کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کے حساب سے، روزانہ کے اعتبار سے ہمارے مشورے، تاکہ ہم اس کام کے ساتھ جڑے رہیں۔